بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ایک روایت ہے صفحہ نمبر 242 پر کہ ایک شخص تھا کہ جو بہت لمبی دعائیں کرتا تھا ہمیشہ، اور ظاہر ہے کہ جب بہت لمبی دعا ہمیشہ مانگیں گے تو خستہ ہو جائیں گے، توجہ ختم ہو جائے گی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ خدا جو تیری لمبی دعاؤں کو سننے والا ہے وہ چھوٹی دعاؤں کا بھی سننے والا ہے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے 4 فقروں کی ایک دعا اسے سکھلائی کہ وہ دعا کہ جس میں ساری دعائیں شامل ہیں، وہ 4 فقروں کی دعا ہے: الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو وہ اللہ جو لمبی مجلسوں کا قبول کرنے والا ہے وہ چھوٹی مجلسوں کا بھی قبول کرنے والا ہے، میرے مراد ڈیوریشن سے۔ تو اس لیے مفید و مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا وقت کی نزاکت کے اعتبار سے۔ امیر المومنین نے جو 4 فقرے ارشاد فرمائے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ علی کل نعمت، حمد ہے پروردگار کی اس کی ہر نعمت پر، جو کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ حمد پروردگار سے شروع کرو۔ واسأل اللہ من کل خیر، خدا سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا، یعنی کوئی یقین کے ساتھ مانگے۔ ایک بزرگ عارف تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ کوئی فلاں حاجت ہے، تو انہوں نے نسخہ بتایا کہ صلوات پڑھو، تو کہا کتنی مرتبہ؟ کہا 1 دفعہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ تو ہمارا وہم و گمان ہے کہ جب تک کہ ہم مثال کے طور پر 2 گھنٹے تک نہ بیٹھیں گے تو اللہ سن ہی نہیں رہا۔ ہاں، کبھی بعض اعمال میں، بعض وظائف میں یہ کہا گیا ہے، مثلا جمعے کے دن کہا گیا ہے کہ 1000 مرتبہ صلوات بھیجو، جو امام کی جانب سے آ جائے عدد، اس کی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا جی، اس لیے کہ وہ نقطہ بائے بسم اللہ سے آ رہی ہے نا وہ حدیث، تو ظاہر ہے کہ اس میں اتنی دقت ہے کہ پھر جو امام نے فرمایا کہ اگر 33 مرتبہ یہ پڑھو تو پھر وہی پڑھنا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ موبائل کے نمبر کی طرح میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جب ایگزیکٹ آپ اس نمبر کو ڈائل کریں گے تب وہ متصل ہوگا، ورنہ کہیں اور متصل ہو جائے گا۔ تو اگر فرض کیجئے کہ تسبیح الزہرا سلام علیہ میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، تو اگر آپ نے عمدن 34 مرتبہ 35 مرتبہ کا نہیں، میں تھوڑا ایک بڑھا لیتا ہوں، تو ثواب تو ذکر کا تو مل جائے گا، ثواب اللہ اکبر کہنے کا، تسبیح کا ثواب پہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تسبیح کا ثواب اسی عدد میں جو سیدنا سلام اللہ علیہ نے بتایا۔ چونکہ عالم مادہ میں یعنی فزیکل ورلڈ میں ہم سمجھتے ہیں عدد کی حیثیت کیا ہے، میٹا فزکس میں ہم جانتے نہیں، تو عالم معنویات سے جو واقف ہے نا، انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو 32 بار پڑھو گے تو یہ اثر ہے، 33 بار پڑھو گے تو یہ اثر ہے، 34 بار پڑھو گے تو یہ اثر ہے۔ تو اس طرح سے 1000 مرتبہ بھی تاکید ہے جمعے کے دن صلوات پڑھنے کی، اور 100 مرتبہ بھی تاکید ہے کہ اگر 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکے 100 مرتبہ۔ 1000 کا عدد ویسے زیادہ لگتا ہے، لیکن تقریباً آپ کو 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے میں، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کبھی زندگی میں 1 مرتبہ کم سے کم کریں، اور جب آپ اس کو کریں گے تو آپ ایک عجب سکون اور روحانیت محسوس کریں گے۔ اس کی بات میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی خود اس مرحلے سے نہ گزرے، تو کبھی زندگی میں کام کیجیے گا کہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں جمعے کے دن، اور حضرت حجت کو ہدیہ کریں، اس لیے کہ جمعے کا دن ان سے منسوب ہے۔ تو الحمدللہ علی کل نعمت، دعا کا ادب یہ ہے کہ شروع کرو ہم پروردگار کی اس کی ساری نعمتوں پر، واسأل اللہ من کل خیر، ہر خیر کا سوال کرتا ہوں پروردگار تجھ سے، واعوذ باللہ من کل شر، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کی ہر شر سے، واستغفر اللہ من کل ذنب۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو گے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے، تو وہ کہ جو کثیر کا سننے والا ہے وہ قلیل کی اجابت کرنے والا بھی ہے، یہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ تو ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اس اعتبار سے میں چاہوں گا کہ کوئی زیادہ طولانی گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور بہرحال کبھی بات مفید ہوتی ہے لیکن اچھی پہنچ جاتی ہے۔